अस्सलाम वालेकुम। कभी खबरें आती हैं कि जनाब पीटीआई बड़ी जो है वो मुतहर्रिक हो गई है और उसके साथ डील हो गई है, और कभी ये खबरें आती हैं कि जनाब वो पसपा हो गए हैं और इमरान खान साहब अंदर जो है ना बहुत परेशान हो गए हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आती हैं। अच्छा, ये भी बातें इनमें कुछ दुरुस्त होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन बात ये होती है कि सिस्टम को संभाल कौन रहा, चला कौन रहा। इमरान खान साहब के बारे में ये भी खबरें आई तकरीबन महीना डेढ़ पहले, और रिपोर्ट भी की गई, इससे पहले भी आई, कि वो जहनी तौर पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, और कभी वो दीवारों को देख के बातें करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी अहकामात देते हैं, और ये बातें दुरुस्त भी हैं। लेकिन वो कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जो उनको इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, यानी कि एक जेलर जो है उनका मुलाजिम से भी बड़ा मुलाजिम बना हुआ है कि कोई मुलाकात करने के लिए आता है तो वो बाहर उनकी इजाज़त से जो है ना वो आ जाता है, और अदरवाइज़ उसके साथ क्या सलूक करना है वो भी उनके अख्तियार में है। तो ये सहूलत किसी भी वज़ीर आज़म को, किसी भी साबिक कैदी को ये हासिल नहीं रही है जो इमरान खान साहब को है। और आप ये देखें कि पूरा का पूरा मीडिया वो वहाँ पर बिल्कुल खामोश नज़र आता है। अभी अगर नाम लें तो असद अली तूर हो गए, ये अपना व दीगर जो उनसे ना हमें नज़र आते हैं, मतीउल्लाह जान साहब हो गई, वो इसके ऊपर बात नहीं करते कि यार इतनी अंधी मची हुई है, ये किसकी नौकरी कर रहे हैं। हाँ, वो ये कहते ज़रूर नज़र आते हैं कि शहबाज शरीफ नौकरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पूरा ग्रुप जो है ना एक ख़ास एजेंडे के ऊपर है। हर रिपोर्टर हर एक चीज़ को रिपोर्ट नहीं करता, उसकी अपनी अपनी जो है ना एक्सपर्टीज़ होती हैं या अलहदा होती हैं। लेकिन अगर एक कोर्ट रिपोर्टर वो ये बात करे कि शहबाज शरीफ नौकरी कर रहा है, तो उसको ये भी करनी चाहिए कि इमरान खान को क्या सहूलत हासिल है, किस किस तरह से उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसके तमाम बयानात, उसके ट्विटर अकाउंट चल रहा है, उसके आर्टिकल्स छप रहे हैं, उसको बगैर किसी वक्त लिए और मुलाकातों की और हर तरह की सहूलत हासिल है, पूरा ऑफिस अंदर बनाया हुआ है, बस बराए नाम ही एक कैद है, बाकी तो उसको हर किस्म की सहूलत हासिल है। अब ये देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का तहस नहस फिर गया, और शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा हैं, उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया, और जिस तरीके से बनाया गया वो इंतहाई तकलीफ दे है। यानी कि स्टिल जो है ना PMLN के ऊपर एक इल्ज़ाम है। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कहते कि ये मेरी सहूलतकारी है ना, वो ये नहीं बोलते, बिल्कुल वो अपने काम से लगे रहते हैं। बेहतरी नज़र आ रही है इकॉनमी में, कोई शक नहीं है कि इतना यानी कि गिरावट हुई हुई थी या इतनी महंगाई हुई हुई थी PTI के दौर में और इंटरम गवर्नमेंट के दौर में, कि उसमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। क्या ये बेहतरी है, या इसको ये कह लें कि आप कुछ ना कुछ ऐसा सर्कल चलना शुरू हुआ है कि काबिल बर्दाश्त, यानी कि जिंदा रहें लोग, इससे पहले कि उठ खड़े हों मारें, तो इतना दे दिया जाए कि वो खाते पीते रहें। ऐसा ही हुआ है। अब क्या इसके अंदर नज़र आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक बूम आ सकता है? तो जो वारदात इस वक्त में पाकिस्तान के साथ डली है ना, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और आप ये कह लें कि एक बेहतरीन फलती फूलती ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो दरकार है वो एक मफलूज महकूम किस्म का और लागर किस्म का पाकिस्तान, वो उनको दरकार है। तो हमें नज़र आता है बिल्कुल कि एक तरफ से थ्रेट रखी हुई है कि हम इसको बाहर निकाल देंगे इमरान खान को, और ये जनाब तहस नहस फेर देगा। पार्टी उसकी मजबूत की हुई है, बिल्कुल जैसे MMA बनाई हुई थी कि जी हमने इसको रोका हुआ है और अपना नुमाइंदा बिठा दिया है। तो क्या बड़ा कोई डिज़ास्टर हो सकता है? तो ऐसा मुमकिन है। और क्योंकि दुनिया के अंदर एक तरह की सोच की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से चल रही होती हैं। जो इस वक्त में अगर आप देखें कि मुस्लिम वर्ल्ड जितना है वो माँ सिवाय तुर्की को छोड़ के या मलेशिया को छोड़ के, जिनका मतलब बड़े वो तरीके से चल रहे हैं,
باقی آپ دیکھیں کہ سب کا تہس نہس پھر گیا. اگر سعودی عربیہ کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے آپ کو درست سمت میں چلانے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بڑے مسائل کا سامنا ہوگا اس کو. پھر اگر یو اے ای کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو کہاں پہ ڈیولپ کر کے پہنچایا ہے اور کس طریقے سے وہ بہتری لے کے آئے. باقی یہ لیبیا اور دیگر جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں سب بیڑا غرق ہو کے رہ گئے. یہ بہت بڑی طاقتیں تھیں. یہ سعودی عرب سے بھی اکانومی میں یہ بہت بڑی طاقت تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ کس حالت میں. تو پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر بیسٹ بزنس جو انسان ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو مفلوج رکھو, کمزور رکھو, لاغر رکھو, اور ایک جو انسان یعنی کہ اور اپنی سہولیات دیکھیں. مطلب پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مسلسل قبضہ کیا جا رہا ہے, زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. وہاں پر کوئی روح رعایت نہیں ہے, لیکن باتیں کرنے کے لیے وہ بہت کچھ نظر آتا ہے کہ جی پیج پھٹ گیا, فلانا ہو گیا. اگر پیج پھٹا ہوتا نا تو عمران خان کو یہ سہولیات جو ملی ہوئی ہیں نا وہ حاصل نہ ہوتی. یہ بالکل واضح, بالکل واضح. ہاں ایک ڈرامہ چل رہا ہے, یعنی کہ آج سے 3 مہینے پہلے میں یہ بتاؤں 4 مہینے پہلے کہ فیض حمید گرفتار ہونے والا ہے, گھیرا تنگ ہو گیا, جنرل باجوہ کی سختی آئی ہوئی ہے, موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا تم جانو تمہارا کام جانے. یہ کس نے باتیں پھیلائی؟ یہ کون بتا رہا تھا؟ یہ رائٹ, لیفٹ اور سینٹر تمام جو ذرا آپ میڈیا کا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں سے یہ رپورٹیں آ رہی تھیں. کون پہنچاتا تھا؟ کیا کوئی چانس ہے کہ کسی کو کوئی ذرا سی بھی سزا ہے؟ بس یہ بتا دیا گیا جی اتنے بریگیڈیئر تھے, اتنے میجر جنرل تھے, اتنے میجرز تھے, اتنے کرنل تھے, اور بس بات ختم. جبکہ ان کو کیا سزائیں ملی ہیں, کیا ان کے کام تھے, کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہے. یہ سب جو انسان ہے ایک آپ کہہ لیں کہ پلان کا حصہ ہے. آپ دیکھیں گے ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا کہ جی وہ جرنل بھی رہے گا, وہ سب کچھ رہے گا, ان کی سرزنش کر دی گئی ہے یا ان کی پینشن روک دی گئی ہے, اور پھر وہ آپ ڈائریکٹلی جب انفارمیشن آتی ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں جنہوں نے ایک انڈین رائٹر کے ساتھ مل کے جو انہوں نے بک لکھی تھی, تو آپ ان کی دیکھیں کہ بالکل انہوں نے واپس آئے, بتایا ان کی پینشن روک دی گئی. ان سے ڈائریکٹ پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی میری پینشن تو اسی طرح سے ہی آ رہی ہے. تو یہ بھی جو انسان اب آپ دیکھیں یعنی کہ روک دی اور 2 گھنٹے بعد چلا دی. تو روک دینے کی خبر دے دی اور 2 گھنٹے بعد چلانے کی وہ جو ہے دوسرا نوٹس جو ہوا اس کی خبر نہیں دی. تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو, اور خود کو اپنے سہولت میں رکھا ہوا ہوتا ہے. تو باقی دنیا کیا بے وقوف بن رہی ہوتی ہے؟ دنیا تو ہنس رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اس وقت میں آپ دیکھیں جو انڈیا تباہی پھیر سکتا ہے جنگوں سے پاکستان کے اندر, وہ کہتے ہیں تمہیں جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے, بس آپ پرامن طریقے سے رہو, باقی تباہی ہم پھیر دیں گے. وہ پھیرے جا رہے ہیں. ایران کیا کرنا چاہتا ہے؟ جو کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ جو چاہتا ہے پاکستان کے اندر کوئی پورٹ نہ بنے, کوئی ایسا نہ ہو, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ہماری ساتھ سہولت میں رکھو, ہم پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آنے دیں گے. کبھی کچھ اور کبھی کچھ. یہ باتیں بڑی سخت ہیں جو میں کر رہا ہوں, لیکن بس افسوس کی کرنی پڑتی ہیں. کچھ نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت میں بہتری کے لیے. اگلے 5 سال کیا مطلب کیا ایک پیچھے آئیڈیا سرکولیٹ ہوا تھا جس کو بدے طریقے سے جو ہے نا پھر نکالا گیا کہ ایڈوائز کیا گیا تھا کہ اس مسئلے سے نکلنے کا ابھی بھی ایک حل یہ باقی ہے. یعنی کہ ہر وقت ایک سچویشن رہتی ہے کہ 100 دن کی کارکردگی کے اوپر شہباز شریف صاحب آگے بتائیں کہ جناب ہم نے یہ کیا, ریسکیو کیا, فلانا کیا, IMF بھی ہے, سب کچھ ہے, لہٰذا میں جو ہے نا اسمبلیاں توڑ رہا ہوں, اور یہ جو الیکشن ہے یہ متنازع ہے, دوبارہ ہونے چاہیے. کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے الیکشن کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی یہ آئیڈیاز فلوٹ ہوتے ہیں ویسے ہی وہ رابطہ کرتے ہیں زرداری صاحب سے کہ اپنے بھائی کو کیسے بیوقوف بنانا ہے, پارٹی کو کیسے ذلیل کرنا ہے, کو کمزور کرنا ہے, اور میں نے کس طریقے سے اس سیٹ کے اوپر کنٹینیو کرنا ہے. تو یہ ان کی حالت ہے. باقی پوری پارٹی کو ذلیل کر دیا, بھائی کو ذلیل کر دیا, لیڈرشپ بھائی گوڈوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور اندر سے کیا ہے. تو اب یہ بڑی خطرناک باتیں ہوتی ہیں. مریم نواز شریف ہے وہ کام کر رہی ہے, اس کو لگا دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرو, وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے.
لیکن جو اصل لیڈرشپ ہے نا وہ میاں نواز شریف ہے یا مریم نواز شریف ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نون لیگ کی وہ حالت کی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اور اس کی وجہ ایک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوتا تو قوم کو متحد اور متفق کرنے والی ایک ہی جماعت بچی تھی, وہ تھی پی ایم ایل این. اور ایک لیڈرشپ بچی تھی, وہ تھا نواز شریف, جس کے اوپر سب کا اعتماد ہے. لیکن بھائی کو آگے لا کے اور کس طریقے سے ذلیل کروایا اور کس طریقے سے پی ایم ایل این کے اوپر سے اعتماد ختم کیا, کمال ہے بھائی, کمال ہے. یعنی کہ 8 فروری کا الیکشن اگر ہم اس کو جینینلی گن لیں کہ ٹھیک ہے, جو پی ایم ایل این کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے سارے ہرا دیے, جو پی ٹی آئی کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے وہ سارے جیت گئے. لیکن اس بندر بانٹ کے اندر جو انہوں نے اسٹیج بنایا تھا, یعنی کہ آخری دن تک یہ رپورٹیں دے رہے تھے کہ پی ایم ایل این واضح اکثریت سے جیتی ہوئی ہے. عمر چیمہ نے بھی بتایا اور تمام انٹیلیجنس کی رپورٹوں کی جو انفارمیشن باہر آئی تھی وہ جھوٹی آئیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پنڈی, اسلام آباد اور آگے پیچھے سے سارے شہباز شریف کو پورا کیا گیا, نواز شریف کے لیے نہیں راستہ نکالا گیا. تو یہ ہوتی ہے مطلب اس کو کیا کہیں, میں نہیں بولتا پراپر, میرے لفظ میرے منہ میں, لیکن چلو افسوسناک بات ہے, افسوسناک بات ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے, افسوس کہ بہت ہی برا ہو رہا ہے. بہت شکریہ جی, کوشش کریں سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اسی میں مزہ ہے.